مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ ان آیات مبارکہ کی تفسیر، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَد، اور باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہاں باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کی اولاد سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اور چونکہ نبی پاک علیہ السلام بھی بالواسطہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے اولاد کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی داخل ہیں۔ اسی طرح ایک قول ہے کہ یہاں باپ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اولاد سے آپ علیہ السلام کی ذریت مراد ہے۔ اور تیسرا قول یہ بھی ہے کہ یہاں والد سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اولاد سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مراد ہے۔ اور اس کی تائید حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے، جیسا کہ سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، میں تمہیں تمہارے دینی معاملات سکھاتا ہوں۔ یعنی کہ ہر نبی اپنی امت دا باپ بھی ہوندا ہے، روحانی باپ جڑا اس دی تربیت کردا ہے۔ آگے فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ یعنی وہ پیدا ہوندے ہی انسان نو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اساں مشقت وچ پا چھڈیا ہے، یعنی آسانی نہیں دیتی، اوکھ دیتی ہے شروع تو۔ وہ کیویں کہ اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم یاد کر کے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا کہ وہ حمل کے دوران ایک تنگ و تاریک مکان میں رہے۔ ماں دے پیٹ دے وچ اللہ پاک فرمایا کہ اساں انہوں ایک تنگ اور تاریک مکان دے وچ رکھیا ہے۔ ولادت کے وقت تکلیف اٹھائے، دودھ پینے، دودھ چھوڑنے، معاش کے حصول یعنی روزی واسطے بھاگ دوڑ کرنا، اور زندگی اور موت کی مشقتوں کو برداشت کرے۔ یہ سارا کچھ جڑا ہے نا زندگی دے وچ اساں او دے نال رکھیا ہے، یعنی تکلیفاں، پریشانیاں، بیماریاں، دکھ، اور اس میں اللہ پاک کی خاص حکمتیں ہیں۔ یہ اللہ پاک کیوں کیتا ہے، او دے وچ اودیاں حکمتاں۔ یاد رہے کہ ان مصائب اور تکالیف میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ ہمارا نفس امارہ مست گھوڑا ہے، جڑا انسان دے اندر ایک نفس ہے، یعنی برائی کرن دی قوت، وہ ان ہے کہ جویں ایک بد مست گھوڑا ہوندا تے انہوں ڈکن والا کوئی نہیں ہوندا۔ یہ نفس امارہ جڑا ہے وہ اسی طرح ہے، اگر اس کے منہ میں ان تکالیف کی لگام نہ ہو تو یہ ہمیں ہلاک کر دے گا۔ اس نفس امارہ دی طاقت نو مغلوب کرن واسطے اور کمزور کرن واسطے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اسی او دے اتے مصیبتاں، بیماریاں تے پریشانیاں دینے ہیں بھئی یہ کھلو رہے، ورنہ کیوں بنائی کہ ظلم اور قتل و غارت گری انسان نے کی، اے دے باوجود کہ بیماریاں بھی انسان دے نال ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، دکھ بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اے دے باوجود بھی وہ نہیں جلیندہ۔ ظلم اور قتل و غارت گری انسان نے کی، چوری ڈکیٹی کی وارداتوں کا مرتکب انسان ہوا، فحاشی و عریانی کے سیلاب انسان نے بہائے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ حتیٰ کہ خدائی تک کا دعویٰ انسان نے کیا۔ اور اگر ان تکالیف کی لگام ہٹا لی جائے تو انسان کا جو حال ہوگا
وہ تصور سے بالا تر ہے۔ بھئی یہ تو اجے تائیں اس دے اتے مطلب ایک قسم دی انہوں لگام کتی گئی ہے تے مڑ بھی وہ نہیں کھلوندا، یعنی اتنے جڑے ظلم تے ڈکیٹیاں تے بے حیائی تے فحاشی تے خدائی دا دعویٰ تک کر گیا ہے تے اگر یہ تکلیفاں اور پریشانیاں نہ ہوندیاں، بیماریاں اور دکھ نہ ہوندے تو موڑو پتہ نہیں کہ دا کہ کر چھوڑے بالکل، یعنی اس دنیا دے اتے پھر وہ رہنا ہی مشکل کر دے ہوئے اپنے واسطے ہی اور دویاں واسطے بھی۔ اس واسطے یہ ایک فطری گل ہے کہ جس لئے بندہ بیمار ہو ویندا ہے نا، تکلیف آ جاندا ہے تو وہ جڑی وہ طاقت ہوندی ہے نا کمزور پہ جاندی ہے، وہ دے اعصاب کمزور ہو جاندے نے۔ تو اس واسطے اللہ پاک دیاں حکمتاں ہیں، اللہ ہمیشہ سانو ہدایت دے وے، نیک راہ تے چلن دی توفیق دے وے اور برے کماں تو ہمیشہ بچائی رکھے۔ آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا وقنا عذاب النار۔ ربنا افرغ علينا يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني امري الى الله ان الله بصير بالعباد صلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين۔